نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ریاض الصالحین کی جو جلد اول ہے والیوم 1 اس کا چیپٹر نمبر 98 98 نمبر باب جو ہے اس سے ہم اپنے سبق کا آج کا آغاز کریں گے اور کچھ احادیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ چیپٹر نمبر 98 سے پہلے اپنی پچھلی مجلس میں ہم نے جو احادیث پڑھی تھی یا سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس میں چیپٹر نمبر 97 جو ہے ایک اہم ترین چیپٹر میں سے ایک چیپٹر، جس میں ہم نے استخارہ کے بارے میں حدیث، استخارہ کی دعا، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کا طریقہ اور اس کے کچھ آداب جو ہیں ان کا تذکرہ کیا تھا۔ امید ہے کہ اکثر کو ہم کو وہ دعا جو ہے وہ یاد ہوگی زبانی اور اس کا ترجمہ معنی اور مفہوم کے ساتھ، کیونکہ وہ دعا بھی بہت ساری دعاؤں میں سے ایک ایسی دعا ہے جو اگرچہ ایک خاص مقصد یا خاص ادب اداب کے ساتھ اس کو کیا جاتا ہے یا اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن اس دعا کے ترجمے کو اور معنی اور مفہوم کو اگر دیکھے انسان اور پھر اس کے اوپر غور و فکر کر کے اس کے اوپر یقین کرتے ہوئے ایک اچھی امید باندھے اللہ سے، تو گویا اسے ہے جیسے اس نے اپنا پورا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیا، اور اس کے بعد اگر وہ امید اور یقین کرتا ہے کہ اب جب وہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کیا تو یقیناً اگر اس میں کچھ بہتری ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں آسانیاں پیدا کرے گا، اور اگر اس میں کوئی شر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دور کر کے اس کے بدلے میں کوئی بہتر چیز، بہتر معاملہ ہمارے ساتھ ضرور کرے گا۔ تو اس امید اور اس یقین کے ساتھ اس دعا کو کریں تو یقیناً ہر انسان کو یا ہمیں ایک دلی تسلی اور دلی اطمینان جو ہے وہ ضرور حاصل ہوتا ہے۔ لہذا دعائے استخارہ کو یاد کرنا، اس کا معنی اور مفہوم کو سمجھنا، اس کا طریقہ جو ہے اس کو سمجھ کر، اور اس کے بارے میں جو غلط فہمیاں ہیں یا فرسودہ قسم کے خیالات ہیں ان کو دور کر کے بالکل سادہ اور آسان سا طریقہ جو اس میں تذکرہ ہوا اس کے مطابق اگر ہم اس کو فالو کریں تو یقیناً یہ ہمارے لیے آسودگی کا باعث ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ چیپٹر نمبر 98 جو کہ آج ہمارے سامنے ہے، اس کا عنوان یا اس کا باب یا اس کا موضوع جو ہے وہ ہے نماز عید، مریض کے اعادت، حج، جہاد اور جنازہ اور اس قسم کے دیگر اچھے کاموں کے لیے آتے جاتے راستہ بدل لینا مستحب ہے تاکہ عبادت کی جگہیں زیادہ ہو جائیں۔ موضوع اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے سادہ ہے، لیکن اس کی وسعت کے اعتبار سے وہ تھوڑا سا طویل ہے، کہ کوئی بھی نیک کام
جس کے لیے انسان چل کر جاتا ہے، اپنے کوشش تھوڑی سی کرتا ہے، چل کر جاتا ہے زمین پر، تو جب وہ کام کرنے کے لیے جائے اور جب وہ کام کر کے واپس جب لوٹے، تو دونوں راستوں کو اگر بدل لیا جائے، جائے کسی اور راستے سے، آئے کسی اور راستے سے، یہ مستحب ہے۔ اور اس کی وجہ یا اس کا ایک پرپس جو ہے یا اس کی حکمت جو ہے وہ یہ، تاکہ عبادت کی جگہ زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، یعنی زیادہ زمین کا زیادہ سے زیادہ حصہ جو ہے وہ اس بات کا گواہ بن جائے کہ ہم نے یا اس انسان نے یا اس اللہ کے بندے نے کس کس حصے کے اوپر اس زمین کے چلتے ہوئے یہ نیک کام کیا، یہ کام کرنے کے لیے جا رہا تھا یا نیک کام کر کے واپس آ رہا تھا، تاکہ قیامت کے دن وہ زمین کا وہ حصہ میکسیمم جتنا ہے وہ اس انسان کے حق میں گواہی دے، اس بندے کے حق میں گواہی دے۔ یہ ایک اس کا مقصد یا اس کا ایک حکمت جو ہے اس عمل کی، کہ کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے جب انسان جائے اور واپس آئے تو دونوں طرف اپنا راستہ جو ہے وہ بدل لے۔ تو اس کی سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دن ہوتا اور عید گاہ تشریف لے جاتے تو آتے جاتے راستہ بدل لیتے تھے۔ تو یہ ایک بہت مشہور حدیث ہے اس موضوع کے تحت، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ کے لیے، عید کی نماز کے لیے، عید کا جو نماز پڑھنے کا جو سنت طریقہ ہے، وہ تو سنت جگہ جو ہے وہ کھلا میدان ہے، عام مسجدوں کے سے ہٹ کر، لیکن مسجدوں میں یقیناً وہ ادا کی جا سکتی ہے آج کل کے حالات کے مطابق۔ بہرحال وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کی نماز کے لیے جاتے تو جاتے ہوئے اور ایک راستے سے جاتے اور واپس آتے ہوئے کسی دوسرے راستے سے واپس آتے۔ تو اس حدیث سے ہمیں اس موضوع کی اہمیت یا موضوع کی جو افادیت ہے یا موضوع کی جو سنت سے جو ثبوت ہے، وہ ہمیں اس حدیث سے ملتا ہے۔ لیکن بہرحال اس میں ایک اس ریاض الصالحین کے جو محقق ہیں یا جنہوں نے شرح لکھی ہے ان کی، حافظ صلاح الدین یوسف، انہوں نے اس استحباب کر انہوں نے تھوڑا سا اختلاف کیا ہے کہ مستحب ہو کر لینا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ امام نووی نے بعد میں اس کی حکمت مقامات کی عبادت کا زیادہ ہونا ہے، بعد کہتے ہیں کہ اس کے لیے دونوں راستے قیامت کے دن گواہی دیں گے، یا اللہ تعالیٰ کہ اے اللہ تیری تکبیر و تحلیل کرتا ہوا یہ بندہ ہمارے اوپر سے گزرا تھا، کیونکہ نماز عید کے لیے حکم ہے کہ آتے جاتے راستوں پہ بآواز بلند تکبیرات پڑھتے ہوئے اور اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ یہ مقصد ہے کہ ایک کے بجائے دو راستوں سے کے فقراء لوگوں کے صدقہ و خیرات سے بہرہ مند ہوں، یا اس لیے کہ مسلمانوں کی قوت اور اجتماعیت زیادہ سے زیادہ ہو۔ عید کے حوالے سے یہ جو سنت ہے وہ تو ہمارے سامنے اس حدیث کے سے بہت واضح ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کی اس علت ہم تو اس کو اسی اعتبار سے لیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ عید کی نماز کے علاوہ باقی جو مطلب نیک کاموں کا تذکرہ کیا امام نووی میں یہاں پر، جیسے کہ مریض کی عیادت کرنے کے لیے جانا ہے، یا جہاد کے لیے نکلنا ہے، جنازہ کے لیے نکلنا ہے، یا کسی اور ایسے کام کے لیے، تو اس کے بارے میں حافظ صلاح الدین یوسف صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عبادت جہاد اور جنازہ وغیرہ کے لیے راستہ بدلنے کو مستحب قرار دینا، جیسے عنوان باب میں امام نووی نے کیا ہے، جیسا کہ اس باب میں انہوں نے کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت یا عمل کے بغیر درست نہیں ہے۔ یہ تو بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایسے میں کچھ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور زمین جو ہے جب گواہی دے گی تو اس کی گواہی کو قبول کرے گا، اور زمین جس قدر زیادہ مطلب گواہی دے گی انسان کی، اس قدر اس کے لیے اچھا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو مستحب قرار دے دینا، یہ اس پر انہوں نے اختلاف کیا حافظ صلاح الدین یوسف نے۔ بہرحال موضوع کے اعتبار سے یہ موضوع جو ہے بڑا بڑا اہم ہے، کہ جب راست جائیں اور راستے سے واپس جب آئیں تو دونوں کو الگ الگ راستے جو ہیں وہ استعمال کریں۔ اسی سے متعلقہ ایک اور حدیث اس چیپٹر میں ہمیں ملتی ہے، جو کہ بخاری اور مسلم کی متفقہ یہ حدیث ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شجرا کے راستے سے نکلتے اور مارس کے راستے سے داخل ہوتے،
اور جب مکے میں داخل ہوتے تو ثنیہ علیہ کے راستے سے داخل ہوتے، اور ثنیہ سفلا کے راستے سے باہر نکلتے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو عمل ہے وہ نوٹ کیا حضرت ابن عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور انہوں نے کوٹ کیا بخاری اور مسلم کی روایت کے طور میں آج ہمارے سامنے موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں ہوتے اور مدینہ سے باہر نکلتے، مدینہ سے باہر وہ ذوالخلیفہ ایک وادی ہے، وہاں پر وہ تشریف لے جاتے تھے اکثر۔ تو جب ذوالخلیفہ جانے کے لیے وہ باہر نکلتے تو شجرہ کے راستے سے نکلتے۔ شجرہ جو ہے، شجرہ ایک معروف جگہ ہے۔ شجرہ یعنی کہ ایک راستہ ہے یا ایک جگہ ہے یا باہر نکلنے کا ایک راستہ جو ہے، اس کی نشاندہی کے طور پر کہ شجرہ کے راستے سے، ایک راستے سے وہ مدینہ سے باہر نکلتے اور واپس آتے ہوئے دوسرا جو راستہ ہے مارس، جو مسجد مارس جو ہے وہ مسجد ذوالخلیفہ کو کہتے ہیں، جو مدینہ سے 6 میل کے فاصلے پر تھی۔ تو مارس کے راستے سے وہ واپس آتے نکلتے، یعنی کہ دوسرے راستے سے وہ مدینے میں داخل ہوتے۔ اسی طرح سے جب مکے سے وہ باہر نکلتے، مکے میں جب داخل ہوتے تو بلند گھاٹی یا اونچی جگہ جو ہے، پہاڑ ٹائپ جو ہے، گھاٹی ٹائپ، گھاٹی کی اونچی جگہ، وہاں سے وہ داخل ہوتے۔ اور جب وہ مکے سے باہر نکلتے تو پھر ثنیہ سفلا، یعنی کہ جو نیچی جگہ یا جو لوور راستہ ہے، اس راستے سے وہ نکلتے۔ تو یہ ایک ان کا طریقہ جو ہے وہ انہوں نے نوٹ کیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے، اور انہوں نے پھر روایت کر دیا جو کہ بخاری اور مسلم ہے۔ اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر جاتے اور واپس آتے، یقیناً وہ جہاں کہیں پر بھی جاتے اور جہاں سے بھی وہ واپس آتے، ان کا ہر قدم جو ہے وہ تو نیکی کے کاموں میں تھا۔ تو وہ بھی اپنا راستہ جو ہے وہ بدل لیا کرتے تھے۔ یہ دو حدیث ہمیں اس میں ملتی ہیں۔ براہ راست موضوع کے مطابق حدیث جو ہے وہ پہلی حدیث ہے، عیدگاہ کی طرف جانے کے لیے راستہ، اور عیدگاہ سے، عید کی نماز سے فارغ ہو کر واپس آنے کے لیے ایک الگ راستے سے آنا، یہ اس چیپٹر کا ایک موضوع کہہ لیں۔ بہرحال ہمیں بھی ایک امید جو ہے وہ ہم اگر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ضرور ایک مطلب اجر جو ہے وہ دیں گے، اور قیامت کے دن زمین جو ہے وہ ہمارے حق میں گواہی دے گی اگر ہم اپنا راستہ بدل کر آئیں۔ تو اس کو مستحب سمجھ لینا، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، باقی عمل کے اعتبار سے اس کو انہوں نے، امام نووی نے یہاں پر کوٹ کیا ہے کہ ایسا کرنا ایک اچھی امید جو ہے وہ رکھی جا سکتی ہے۔ اگلا موضوع یا اگلا جو چیپٹر ہے، 99 نمبر چیپٹر، یہ بہت ہی عام فہم اور عام ہماری روزمرہ کی تقریباً سارا دن کی ہماری جو مصروفیات میں جگہ جگہ پر ہم جو کام کرتے ہیں ان کی نسبت سے یہ ایک بڑی اہم چیپٹر ہے، اور بڑا عام سا جانا پہچانا اس کا موضوع بھی ہے۔ ہر باعزت کام میں دائیں ہاتھ اور پاؤں کو مقدم کرنا مستحب ہے۔ ہر باعزت کام میں، ہر باعزت کام یعنی ہر نیکی کا کام، نیکی کا کام بھی کہہ سکتے ہیں، ہر اچھا کام جو ہے وہ، یا ہر پازیٹیو عمل جو ہے، پازیٹیو کام، اچھا کام جو ہے، صاف ستھرا کام جو ہے، وہ دائیں ہاتھ سے کرنا، اور اس کا اس کا الٹ جو ہے، اس کا الٹ گندگی کا کام کہہ سکتے ہیں، برائی کا کام تو نہیں کہہ سکتے، گندگی کام یا نیگیٹو کام جو ہے، منفی کام جو ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ تو عمل جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے، اور رد عمل جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے مطلب کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کی بہت ساری مثالیں جب ہم چیپٹر میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے۔ کپڑے پہننا جو ہے وہ ایک پازیٹیو عمل ہے تو دائیں ہاتھ سے کریں، کپڑے اتارنا جو ہے وہ ایک نیگیٹو عمل ہے، ایک منفی عمل ہے، تو وہ جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے اس کو شروع کیا جائے۔ جوتا جو ہے جب پہنا جائے تو پہننا جو ہے وہ پازیٹیو ایک عمل ہے جو رائٹ ہینڈ سے، رائٹ فٹ سے شروع کیا جائے، اور اسی طرح سے جوتا اتارنا جو ہے وہ ایک نیگیٹو، ایک مطلب ایک منفی عمل ہے، تو اس اعتبار سے اس کو دائیں ہاتھ سے۔ اسی طرح سے اچھے اور برے کام کرنے سے متعلقہ کہ مثال کے طور پر جب وضو کے دوران جب کلی کرنے کے لیے پانی جو ہے وہ منہ میں ڈالا جائے تو وہ تو دائیں ہاتھ سے چلو میں بھر کر، لیکن جب ناک جھاڑا جائے تو وہ بائیں ہاتھ سے، لیفٹ ہینڈ سے ڈالا جائے۔ تو اس طرح سے جو اچھے کام ہیں، جو بھلے کام لگتے ہیں، جو صفائی صاف ستھرے کام لگتے ہیں، جو
मतलब पॉजिटिव मतलब एस्पेक्ट में आते हैं, वो सारे अच्छे काम जो हैं वो दाएं हाथ से करना, और जो नेगेटिव ये काम जो है या गंदगी वाले काम जो है वो बाएं हाथ से करना, लेफ्ट हैंड से करना, ये मुस्तहिब है। इसके बारे में हमें बहुत सारी अहादीस भी मिलती हैं। इस चैप्टर के उन्वान में ही बहुत सारी मिसालें जो हैं वो इमाम नववी ने कोट कर दी पहले से ही। उनकी मिसालों में वुजू वुजू करना, गुस्ल, तयम्मुम, कपड़े, जूते, मोजे और शलवार पहनने, मस्जिद में दाखिल होने, मिसवाक करने, सुरमा लगाने, नाखून काटने, मूंछें कुतरने, बगल के बाल उखेड़ने, सर के बाल मूंडने, नमाज का सलाम फेरने, खाने पीने, मुसाफा करने, हजर अस्वद को चूमने, बैतुल खला से निकलने, कोई चीज लेने और देने, और उसके अलावा इस किस्म के दूसरे कामों में, और इसके बरक्स दूसरे कामों उसके उस किस्म के दूसरे कामों में दाएं हाथ से शुरू करना या दाएं हाथ को मुकद्दम रखना, ये मुस्तहिब है। और उनके बरक्स जिनमें बाएं हाथ दूसरे काम जिनमें दूसरे काम जिनमें नाक साफ करना, बाईं तरफ थूकना, बैतुल खला में दाखिल होना जो है वो एक एक मनफी काम के लिए, एक गंदे काम के लिए कुछ ऐसी जाया जा रहा है। तो बैतुल खला में दाखिल जो है वो पॉजिटिव सॉरी बाएं हाथ से, बायां पाँव पहले अंदर रख के, और बैतुल खला से बाहर निकलते हुए दायां पाँव पहले रखना, कि वो गंदगी से सफाई की तरफ जब इंसान आता है तो। बहरहाल मस्जिद से निकलना, मस्जिद में दाखिल होना जो पॉजिटिव है, अच्छा काम है, वो दाएं हाथ से, और बाहर निकलते हुए मस्जिद से पहले बाहर जो है बायां पाँव पहले बाहर निकालना। इसी तरह से मोजे पहनना, जूते पहनना और उतारना, शलवार और कपड़े उतारना, इस्तंजा वगैरह करना, गंदे अफाल और इस तरह के दूसरे काम जो हैं जो नेगेटिव अंदाज से हैं, वो फिर बाएं हाथ से। तो ये एक तो बहुत सारे काम जो प्लस माइनस के अंदाज से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब पॉजिटिवली उनको किया जाए तो वो दाएं हाथ से उसको मुकद्दम रखा जाए, या दाएं पाँव या दाएं तरफ से, दाएं जानिब से शुरू किया जाए। और अगर वही नेगेटिव उसका रिएक्शन हो तो फिर वो लेफ्ट हैंड या लेफ्ट साइड जो है उसको तरजीह देनी चाहिए। तो इसके बारे में अहादीस सॉरी आयत में सबसे पहले सूरतुल हाक्का की आयत नंबर 19 से यहाँ पर कोट किया गया, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, बस जिस शख्स को उसके आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा तो वो कहेगा, ये लो मेरा नामा नामा आमाल पढ़ो। दाएं हाथ में, राइट हैंड में जिसको नामा आमाल क़यामत के दिन थमाया जाएगा, तो वो इंतहाई खुद खुशकिस्मत तरीन शख्स होगा वहां पर। और वहां पर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। और वो सबको वहां पर मतलब रहेगा, दिखलाता हुआ नजर आएगा खुशी से, कि ये देखो जरा मेरा नामा अमाल देखो, मुझे राइट हैंड में नामा अमाल जो थमाया गया। लेकिन उसके बरक्स भी आयत में हमें मिलता है कि जिनको तो नामा अमाल बाएं हाथ में, लेफ्ट हैंड में दिया जाएगा, वो वहां पर परेशान होंगे, वो वहां पर अपना नामा अमाल जो है अपनी पीठों पीछे छुपाते फिरेंगे, और उनका वहां पर कोई पुरसाने होल नहीं होगा। तो नामा अमाल जो है वो राइट और लेफ्ट हैंड देने के का जो एक एक हमें पता चलता है वाकया, जो कि क़यामत के दिन इंशाल्लाह हम अपनी आंखों से ज़रूर देखें। अल्लाह ताला हमें इस काबिल करे कि हमारा नामा अमाल जो है वो राइट हैंड में, दायां हाथ में अल्लाह ताला हमें थमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। तो वहां पर ये मंजर जो है यकीनन हम देखेंगे इसको। और इस आयत की, अल्लाह ताला के इनको इस कौल की वहां पर सबूत के तौर पर जब हमारे सामने, आंखों के सामने होगा, तो हम यकीनन उसकी गवाही करेंगे, देंगे। इसी तरह से उससे आगे सूरतुल वाक़िया की आयत नंबर 9 और 8 और 9 का तज़किरा, अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा, फ़अस्हाबुल मईमना थी, ये पहली आयत ये है, फ़अस्हाबुल मईमनति मा अस्हाबुल मईमना व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमा। जबकि दाएं हाथ वाले सुबहान अल्लाह क्या ही अच्छे चैन में होंगे दाएं हाथ वाले। और बाएं हाथ वाले, अफसोस के बाएं हाथ वाले किस कदर अजाब में गिरफ्तार होंगे वहां पर क़यामत के दिन। तो ये भी वहां पर दाएं और बाएं हाथ में जिनको नामा अमाल दिया जाएगा उनका वहां पर हाल जो है वो होगा। दाएं हाथ वाले खुशकिस्मत होंगे, चैन की बांसुरी, ये बड़े पुरसकून होंगे। और लेफ्ट हैंड वाले जो हैं
وہ وہاں پر افسوس کرتے پھریں گے اور عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ تو بہرحال ان آیات میں امام نووی نے اچھے کاموں میں دائیں اعضاء کو مقدم کرنے اور ناپسندیدہ کاموں میں بائیں ہاتھ یا بائیں پاؤں کے استعمال سے کے استحباب پر استدلال کیا ہے، اور احادیث وغیرہ سے یہ بات جو ہے ہمیں پتہ بھی چلتی ہے، ثابت ہوتی ہے۔ اس کے حدیث جو ہے بڑی عام فہم سی ہیں۔ اس کو ہم دیکھتے ہیں ون بائی ون۔ پہلی حدیث جو ہے چیپٹر کی، اس والیوم کی حدیث نمبر 731 ہے، 721 سوری، 721 نمبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بخاری اور مسلم کی روایت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام کاموں جیسے وضو کرنے، کنگھی کرنے اور جوتے پہننے میں دائیں طرف سے شروع کرنے کو پسند فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جتنے کام ہیں، جیسے کہ وضو کرنا، کنگھی کرنا، جوتے پہننا، یعنی پازیٹیو جتنے کام تھے، وہ کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرنا پسند کرتے تھے۔ آگے بڑھتے بڑھتے ہم دو باتیں جو ہیں، دو پوائنٹس جو ہیں وہ نوٹ کر لیتے ہیں، یا اپنے ذہن میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، گو کہ وہ چیپٹر کا جو انٹروڈکشن ہے اس میں ہی ہمیں شامل کرنی چاہیے تھی۔ جس دو باتیں ہم جو ہیں وہ ایک اضافی پوائنٹ کے طور پر یہاں پر نوٹ کر لیتے ہیں۔ نمبر ون تو یہ ہے کہ رائٹ اور لیفٹ ہینڈ جو ہے وہ کام کرنے والے، اگر تعداد کے اعتبار سے دیکھیں تو 95%، جو مور دین 95% جو لوگ ہیں وہ دائیں ہاتھوں سے اپنا کام جو ہے وہ کرتے ہیں، یعنی ان کی عادت جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کام کرنے والے ہیں، اور اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن یا ایک سائنٹیفک ریزن جو ہے وہ ہمیں یہ اندازہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنے جسم کی ساخت اور اس میں جو نیورولوجیکل سسٹم ہے، جو اعصابی نظام جو ہے، وہ ہم دیکھیں، نروس سسٹم جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دماغ کا جو لیفٹ ہینڈ پورشن ہے، بائیں بایاں حصہ جو دماغ کا ہے، وہ عام طور پر جسم کے رائٹ ہینڈ کو کنٹرول کرتا ہے۔ جسم کے رائٹ ہینڈ کو، جیسے کہ لیفٹ ہے، رائٹ فٹ ہے، یا رائٹ کے جو اجزاء ہیں، جسم کے اعضاء جو ہیں، ان کو وہ کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے دماغ کا جو رائٹ والا، جو دائیں والا حصہ ہے، وہ لیفٹ جو آرگنز ہیں ان کو کنٹرول کرتا ہے، جیسے کہ بایاں بازو اور بایاں ہاتھ وغیرہ، اور بائیں ٹانگ اور بایاں پاؤں۔ ایک تو یہ ہے۔ اب دوسرا یہ ہے کہ جو لیفٹ پورشن ہے برین کا، انسان کے دماغ کا جو بایاں حصہ ہے، وہ زیادہ تر مطلب اہم کام جو ہے کرنے والے انسان کے، وہ وہی پرفارم کرتا ہے۔ جیسے کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، فیصلہ کرنے کے جو انداز ہیں، یا فیصلہ کرنے کے لیے جو پروسیسنگ ہوتی ہے دماغ کے اندر، وہ ساری بھی، یا کوئک ریئیکشن یا رسپانس، امیڈیٹ ریئیکٹ کرنا ہے کہ اس کام کو اب کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے اور اس کا طریقہ کیا کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے دماغ میں ایک خودکار نظام جو ہے، جو اس طرح کے میٹرز کو کنٹرول کرتا ہے انسان کے، وہ لیفٹ پورشن میں، برین کے لیفٹ پورشن میں ہوتا ہے۔ اور لیفٹ پورشن جو ہے وہ براہ راست جسم کے جو رائٹ پورشن ہے، رائٹ سائڈ کے جو اعضاء ہیں، ان کو وہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو اس سائنٹیفک ریزن کی وجہ سے بھی رائٹ ہینڈ سے جو کام کرنے والے ہیں، اس میں ایکوریسی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس میں مستعدی ایکٹیویٹی جو ہے، یا مطلب سپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، زیادہ مطلب آسانی اس میں زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ برین جو ہے وہ لیفٹ سائڈ کو کنٹرول، رائٹ سائڈ کو کنٹرول کر رہا تھا، لیفٹ سائڈ کا برین جو کہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کام کو کس طرح سے کیا جائے، اور کس انداز میں کیا جائے، اور کب کیا جائے، اور اس طرح کے دیگر جو مطلب اہم فیصلے جو ہیں، جو باڈی پرفارم کرتی ہے، اس کے اعتبار سے۔ تو ایک سائنٹیفک ریزن جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ لیفٹ رائٹ ہینڈ جو ہے وہ عام طور پر فطرت میں بھی ہے کہ رائٹ ہینڈ جو ہے وہ زیادہ یوز کرتے ہیں، یا زیادہ رائٹ ہینڈ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات میں کرتے ہیں۔ اب ایک پوائنٹ تو یہ ہم ایڈ کیا، دوسرا پوائنٹ ہم جو ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے اہم ہے، بالکل آسان ہے، بالکل سادہ سا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اہمیت دیں اپنی زندگی میں، تو وہ ہمارے جو نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہیں ان کو یقیناً وہ
ان کا وزن جو ہے وہ یقیناً اور زیادہ بڑھا دے گا۔ ہم اپنے روزمرہ کے کام کرتے ہیں جن کی ہمیں یہ آگے احادیث میں مثالیں ملیں گی کچھ، وہ ساری کی ساری مثالیں، یا اس کے علاوہ بھی جتنے بھی ہم کام دیکھتے ہیں وہ عام طور پر ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں تو رائٹ ہینڈ سے کھاتے ہیں، کپڑے وغیرہ پہنتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کیونکہ مکس ریئیکشن ہو، لیکن عام طور پر رائٹ ہینڈ جو ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ اور کام جو ہیں جو ہم نارملی، ہماری عادت، ہماری فطرت یا ہمارے ایک زندگی کا حصہ ایسا بن گیا ہے کہ ہم وہ رائٹ ہینڈ سے ہی کرتے ہیں، رائٹ ہینڈ سے ہی کرتے ہیں۔ تو ایسے کام جن کو ہم آلریڈی رائٹ ہینڈ سے کرتے ہیں، اگر وہ کام کرتے ہوئے ہمارے ذہن میں صرف یہ آ جائے، ہم اپنی نیت یا اپنا ارادہ صرف یہ کر لیں، یا ہمارے ذہن میں ایک اس وقت ایک جھلک صرف اتنی سی آ جائے کہ میں یہ رائٹ ہینڈ سے کام کر رہا ہوں، تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ یہ ہمیں ہمارا دین جو ہے سکھاتا ہے کہ رائٹ ہینڈ سے کام کرو۔ تو کام تو ہمیں رائٹ ہینڈ سے کرنا ہے، لیکن گو کہ ہماری پہلے سے انٹینشن موجود بھی ہو سکتی ہے کہ رائٹ ہینڈ سے کام کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس میں ہمیں اجر جو ہے اضافہ ملے گا۔ لیکن جب بھی کوئی رائٹ ہینڈ سے کام کرے، اس کے ذہن میں ایک مرتبہ صرف ایک جھلک گھوم جائے کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، تو یقیناً اس کا جو عمل ہے، اس بالکل کی جو یاد ہے نیکی ہے، اپنا اس میں اضافہ جو ہے کام وہ ضرور ہوتا چلا جائے گا۔ رائٹ ہینڈ سے کھانا شروع کیا تو فوراً سے ہمارے ذہن میں آ گیا کہ یہ تو رائٹ ہینڈ سے کھانا کھانا جو ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، تو اس سے ہمارے جو نیکی ہے، ثواب جو ہے اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ مطلب رائٹ ہینڈ جوتا جو ہے وہ پہننے کے ٹائم میں پہلے پہن لیا، اتارتے ہوئے لیفٹ والا جو ہے پہلے اتار دیا، اور فوراً سے اپنے ذہن میں سوچا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ صرف ہمیں اپنے ذہن میں رکھنے کی بات ہے کہ ہم بار بار جو کام کرتے ہیں، تو یہ کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کرنے کی ترغیب دی، تو یقیناً ہمارے عمل جو ہیں وہ اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہماری اس میں کوئی ایفرٹ اضافی نہیں ہے، کوئی ہمارے پاس کوئی ایفرٹ، کوئی ایکسٹرا سرمایہ یا ایکسٹرا کوئی بھی ایسی چیز نہیں چاہیے۔ صرف ایک اپنی مائنڈ کا جو ہماری جو ذہن ہے یا ہماری یاداشت جو ہے، اس کو سارا دن جو ہے وہ بس اپنے ذہنوں میں رکھنا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے مطابق ہم یہ کام کر رہے ہیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم فالو کر کے دائیں ہاتھ سے یہ کام کر رہے ہیں، یا کبھی بائیں ہاتھ سے جو، یا بائیں پاؤں وغیرہ، مطلب جو بھی بائیں بائیں پاؤں کا طرف سے کرنے والے کام جو ہیں وہ بھی، تو یقیناً ہمیں ایک اضافی پوائنٹس جو ہیں وہ ہمارے نامہ اعمال میں جمع ہوتے جائیں گے۔ تو ہمیں ایک یہ جو ہے ایک عادت ڈیولپ کر لیں اگر، کہ جب بھی ہم اپنا کام کریں تو اس سنت کو اپنے ذہن میں لائیں، تو یقیناً یہ میری ایک ذاتی رائے ہے، اور ہو سکتا ہے آپ اس سے اتفاق کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ اس سے ہمارے نامہ اعمال میں اضافہ کا بہت اچھا ایک باعث جو ہے وہ بنے گا۔ بہرحال واپس اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ پہلی حدیث ہم نے دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام جیسے کہ وضو کرنا، کنگھی کرنا اور جوتے پہننا وغیرہ، وہ دائیں ہاتھ سے شروع کرنے کو پسند کرتے تھے۔ اسی سے ملتی جلتی اگلی حدیث، یہ بھی ابو داؤد سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دایاں ہاتھ تو آپ کے وضو اور کھانے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بایاں ہاتھ استنجا اور دوسرے گندے کاموں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یعنی پچھلی حدیث جو ہے اسی کی ایک مکمل ورژن یہ ہے، ایک اختصار کے ساتھ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا وضو کرنا اور کھانا کھانا اور اس طرح کے پازیٹیو کام وہ دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے یا دائیں ہاتھ سے انجام دیتے تھے، اور اسی طرح سے نیگیٹو کام جیسے کہ استنجا کرنا، گندگی والے کام دوسرے جو ہیں وہ لیفٹ ہینڈ سے کرتے تھے، پرفارم کرتے تھے یا شروع کرتے تھے۔ اس میں رائٹ اور لیفٹ ہینڈ جو ہے خلائی، یعنی کہ جس کو خلا، بیت الخلاء کا یہاں پر کیا گیا، یا سنجا کا کہ تذکرہ کے طور پر یہاں پر کیا، تو اس سے مراد ہے استنجا کرنا، ڈھیلے پکڑنا، ڈھیلے پرانے زمانوں میں استنجا کرنے کے لیے مٹی کے ڈھیلے جو ہے اس سے صفائی کی جاتی تھی اپنے مطلب اعضاء کی، اور گندگی صاف کرنا وغیرہ جو ہے یہ ایسے کام ہے جو کہ اذن ہے، ایسے کام جن میں گندگی اور کراہت محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح تھوکنا، تھوک بھی جب تھوکا جائے تو وہ بھی لیفٹ ہینڈ میں، بائیں طرف جو ہے وہ تھوکا جائے جب بھی کوئی انسان جو ہے وہ تھوکتا ہے۔ اسی طرح سے ناک جب صاف کیا جائے تو ناک بھی اپنے لیفٹ ہینڈ سے صاف کیا جائے، تو یہ گندگی والے یا کراہت والے
یا جی ضروری نہیں کہ گندگی اور کراہت ہی ہو، بعض دفعہ ہم صفائی ستھرائی میں ناک صاف کرنا جو ہے وضو کے درمیان ہم کرتے ہیں، تو وہ جب ناک کو صاف کیا جائے یا ناک کو جھاڑا جائے تو وہ لیفٹ ہینڈ سے جھاڑا جائے، اور جب چلو سے پانی لے کر جب اس کلی کرنے کے لیے تو وہ رائٹ ہینڈ سے ہوتا ہے۔ تو بہرحال تو اس میں ان دونوں حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ واضح طور پر ہمارے سامنے آتا ہے، وہی موضوع کے مطابق کہ پازیٹیو کام جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے، اور نیگیٹو کام جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے یا بائیں طرف سے۔ اگلی حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی، یہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غسل وفات کے سلسلے میں فرمایا کہ اس کے اعضاء میں سے داہنے عضو سے اور اعضاء وضو سے ابتدا کرنا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو جنہوں نے غسل دیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، کہ ان کو جب غسل دینے کے لیے وہ گئیں تو ان عورتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی یا رہنمائی کی ان کی، یا ان کو تاکید کی کہ وہ جب اس کو دھوئیں یا ان کو غسل وغیرہ دیں تو اپنے دائیں ہاتھ سے وہ شروع کریں یا دائیں ہاتھ سے وہ دیں، اور جب وہ ان کو وضو کرائیں، میت کو وضو کرایا جاتا ہے تو غسل کے دوران، تو جب وضو کیا کرائیں تو وہ بھی دائیں ہاتھ سے وضو جو ہے وہ کرایا جائے۔ تو یہ بھی ایک حدیث جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے اس سے بھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کو بھی دائیں ہاتھ سے کام کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ اس کے علاوہ اگلی حدیث جو ہے حدیث نمبر 724، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو دائیں پیر سے پہل کرے، اور جب اتارے تو پہلے بایاں پاؤں اتارے، بائیں پاؤں سے اتارے۔ جوتا پہنتے وقت دایاں پیر پہلے ہو، اور جوتا اتارتے وقت آخر میں آخر میں، یعنی دایاں ہاتھ آخر میں، بایاں ہاتھ جو ہے وہ پہلے ہو، بایاں پاؤں جو ہے وہ پہلے ہو۔ تو یہ بھی ایک عام سی حدیث جس کا ہم نے تذکرہ پہلے کر لیا کہ دائیں ہاتھ سے یا دایاں پاؤں جو ہے وہ جوتا پہنتے ہوئے پہل کرے، اور بایاں پاؤں جو ہے لیفٹ پاؤں جو ہے وہ جوتا اتارتے ہوئے پہل کرے۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں واضح فرما دیا۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے 625، سکس نہیں، یہ 725 ایکچولی، یہاں پر تھوڑا سا شاید ٹائپنگ مسٹیک ہے۔ یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو داؤد کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا داہنا ہاتھ اپنے کھانے پینے اور کپڑے پہننے کے لیے استعمال فرماتے تھے، اور بایاں ہاتھ ان کے سوا دوسرے کاموں کے لیے، یعنی رائٹ ہینڈ جو ہے وہ کھانا پینا شروع کرنا یا کھانا کھانا جو ہے وہ اس سے لیے، اور بایاں ہاتھ جو ہے اس کے علاوہ دوسرے کام، جیسا کہ پچھلے گزری ہوئی حدیث میں ہم نے دیکھا ہے۔ اسی طرح اس سے اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ابو داؤد اور ترمذی میں اس کی سند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کپڑا پہنو اور وضو کرو تو دائیں اعضاء سے ابتدا کرو۔ تو دائیں ہاتھ سے کپڑا پہننے اور وضو کرنے کی ابتدا جو ہے وہ جب دھویا جائے تو دایاں پاؤں پہلے دھویا جائے، دایاں ہاتھ جو ہے پہلے دھویا جائے، جب ناک میں پانی ڈالا جائے یا مطلب کلی کے لیے جو پانی چلو میں لے کر تو وہ دائیں ہاتھ سے، لیکن جب ناک کو جھاڑا جائے تو وہ لیفٹ ہینڈ سے جھاڑا جائے۔ تو یہ سارے آداب جو ہیں اس میں بھی لیفٹ ہینڈ اور رائٹ ہینڈ کی جو ڈسٹریبیوشن ہے، ہمیں وہ اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس حدیث کا یا اس چیپٹر کا موضوع جو ہے وہ ہمارے سامنے کیا ہے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا پہنچے تو جمرے میں، جمرہ وہ جو شیطان ہے جس کو کنکریاں ماری جاتی ہے، تو پہلے بڑا جو شیطان ہے جمرے پر آئے اور اسے کنکریاں ماری، پھر منا سے اپنی قیام کا تشریف لے گئے اور جانور قربان کیا، پھر پھر سر مونڈنے والے سے فرمایا، یعنی مینا میں جب انہوں نے قربانی وغیرہ کی اور اس کے بعد پھر سر مونڈنے کے لیے وہ مطلب گئے، تو سر مونڈنے والے سے فرمایا کہ پہلے اس حصے سے بال کاٹ، اور ہاتھ سے اپنے دائیں جانب اشارہ کیا، یعنی اپنے دائیں جانب اشارہ کرتے ہوئے سر کے دائیں جانب، تو سر مونڈنے والے سے کہا کہ دائیں ہاتھ سے شروع کرو یا دائیں جانب سے شروع کرو۔ تو پھر بائیں حصے سے
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بال بطور تبرک لوگوں کو دینے شروع کر دیے. یعنی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر قربانی کے بعد اپنے سر مونڈنے کے لیے جب سر مونڈا گیا ان کا، تو انہوں نے اس شخص سے کہا جس نے ان کا سر مونڈا تھا کہ رائٹ ہینڈ سے شروع کرو، اور بعد میں پھر لیفٹ ہینڈ جو ہے اس کو مطلب سر جو ہے مونڈا گیا. تو اس میں بھی ہمیں رائٹ اور لیفٹ ہینڈ ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کی ہمیں ایک ترتیب پتہ چلتی ہے، اور اس کا ہمیں ایک اس حدیث کے جو موضوعات ہیں اس کی ایک دلیل جو ہے وہ بھی ہمیں ملتی ہے. بہرحال یہ تو کچھ احادیث تھیں اور کچھ مثالیں جو ہیں ہماری روزمرہ کی زندگی میں. لیکن ہم جب روزمرہ زندگی میں اب جب قدم رکھتے ہیں روزانہ صبح اٹھ کر، تو بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. تو ہم اگر جیسا کہ پہلے تذکرہ ہوا اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت ہے کہ دائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے، یا دائیں ہاتھ سے جو پازیٹیو کام ہے وہ انجام دیے جائیں، اور لیفٹ ہینڈ بائیں ہاتھ سے جو نیگیٹو کام جو ہے یا کام کا جو منفی پہلو جو ہے وہ بائیں ہاتھ سے کیا جائے، تو یقیناً اس سے ہمارے اعمال جو ہیں وہ زیادہ مستفید ہوں گے، ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ بہتر وہاں پر ہو جائے گا. یہ چیپٹر تو مکمل ہوا. اگلا چیپٹر جو ہے اس کی دو احادیث جو ہے وہ آج کے ہم اپنے آج کے سبق میں شامل کر لیتے ہیں. اگلا چیپٹر جو ہے وہ ہے کہ کھانے کے آغاز میں بسم اللہ پڑھنا اور اس کے آخر میں الحمدللہ کہنا. کھانے کے آغاز میں جب کھانا شروع کیا جائے تو بسم اللہ سے شروع کرنا، اور جب وہ کھانا جو ہے وہ کھا چکیں تو الحمدللہ کہنا. یہ چیپٹر کا موضوع ہے. یقیناً اپنے موضوع کے اعتبار سے بھی اہم ترین موضوعات میں سے ہے. اور یہاں سے یہ نیا سلسلہ جو ہے وہ احادیث کا وہ شروع ہو رہا ہے. کتاب ادب الطعام، کہ کھانے کے جو آداب ہیں اس کے بارے میں یہ چیپٹر جو ہے وہ ہمیں بتائے گا، یا اس کے بارے میں آگے آنے والی احادیث جو ہمیں بتائیں گی. تو بہر یہ بھی ایک بڑا عام سا ہمارے روزمرہ کے معمول میں سے ایک معمول ہے کھانا کھانے کے متعلق ہے. اس کی پہلی حدیث جو ہے بخاری اور مسلم کی، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اللہ کا نام لو، یعنی آغاز میں بسم اللہ پڑھو. کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھو آغاز میں، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ دو تین اس میں ہدایات ہمیں ملتی ہیں. ایک تو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو، دوسرا رائٹ ہینڈ سے کھانا کھاؤ، اور تیسرا اپنے سامنے سے کھاؤ. اب جہاں پر آداب کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، یہ بھی ایک چھوٹی سی کلیریفیکیشن یا چھوٹی سی وضاحت ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے یا اکثر کام شروع کرنے سے پہلے جو ہے صرف کلمہ بسم اللہ کہہ دینا جو ہے وہ کافی ہوتا ہے. نہ کہ پوری آیت بسم اللہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری آیت کی بجائے جو ہمیں احادیث میں الفاظ ملتے ہیں وہ صرف کلمہ بسم اللہ ہے. بسم اللہ صرف دو الفاظ جو ہیں ان کو ادا کر دینا جو ہے وہ کافی ہے، کیونکہ یہ نیت ہے کہ ہم جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں وہ اس کا ہم آغاز جو ہے وہ اللہ کا نام سے کرتے ہیں. اور یقیناً اس کے پیچھے یہی ایک مقصد چھپا ہوتا ہے کہ اللہ ہی جو رحمان اور رحیم ہے وہی ہے اس کام میں برکت ڈالنے والا، اور وہی ہے اس کام کو کے نتیجے کو بہتر کرنے والا. تو یہ ایک مقصد ہے. باہر اگر کوئی پوری آیت بسم اللہ بھی پڑھتا ہے تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں، وہ پڑھی جا سکتی ہے. لیکن صرف بسم اللہ کلمہ بسم اللہ جو ہے دو الفاظ جو ہیں ان کو ادا کر لینا جو ہے وہ کافی ہوتا ہے، اور یہ مسنون بھی ہے. تو ایک تو بسم اللہ پڑھ کر کام شروع کرنا، اور کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھنا. دوسرا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، جیسا کہ پچھلے چیپٹر کا پورا موضوع تھا. رائٹ ہینڈ اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، اور پھر اپنے سامنے سے کھاؤ، یعنی اپنے سامنے جو چیز پڑی ہے وہ کھاؤ. ہاں اگر متفرق قسم کے مختلف طرح کے کھانے پڑے ہوئے ہیں، مختلف طرح کے پھل پڑے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے جانب جو ہے ایک قسم کا ہے، دوسری جانب جو ہے وہ دوسری قسم کا پھل پڑا ہوا ہے، یا کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، تو اس کو تو ہم لے سکتے ہیں. لیکن کھانا کھانے کے اعتبار سے اگر تو برابر کی چیزیں کئی دفعہ یہاں پر عرب میں تو عام رواج ہے کہ وہ بڑا سا ایک تھال یا ٹرے جو ہے اس میں مطلب سرو کیا جاتا ہے، اور سارے جو ہیں وہ اس کے چاروں طرف بیٹھ کر سارے اس ایک ہی ٹرے کو شیئر کرتے ہیں. تو ایسی صورت میں صرف اپنے سامنے جو کھانا پڑا ہوا ہے اس کو کھانا جو ہے وہ مستحب ہے، اس کو کھانے کی یہاں پر تاکید ہے. بہرحال مختلف طرح کے کھانے اگر پڑے ہوں تو پھر دوسری طرح کا کھانا جو ہے وہ دوسری طرف سے لے لینا، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے.
दूसरी हदीस इस चैप्टर की हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है। और ये अबू दाऊद की और तिरमिज़ी में भी ये हदीस है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स खाना खाने लगे तो अल्लाह का नाम याद करे यानी बिस्मिल्लाह पढ़े, और अगर खाने के आगाज में अल्लाह का नाम लेना भूल जाए तो उस तरह इस तरह कह ले, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु। यानी शुरू में भी अल्लाह का नाम और आखिर में भी अल्लाह का नाम, दोनों हालतों में अल्लाह का नाम। तो ये भी एक बड़ी अहम एक हदीस है हमारे समझने के लिए कि अगर तो खाना खाने हुए एक तो अगर आदत पड़ी हुई है या आदतन भी अगर है तो उसमें तो फिर ऑटोमेटिकली मुंह से बिस्मिल्लाह जो है वो निकल जाता है। लेकिन अपनी नीयत को अगर तरोताज़ा कर लें, ये अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि बिस्मिल्लाह से खाना शुरू किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि खाना शुरू करते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। तो यकीनन उससे हमारे नामा अमाल में एक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। लेकिन अगर खाना शुरू करने से पहले कोई बिस्मिल्लाह कहना जो है वो भूल जाए तो उसके लिए यहाँ पर आसानी है कि दरमियान में कहीं भी कभी भी उसको याद आए कि बिस्मिल्लाह उसने नहीं पढ़ी थी, या डाउट हो जाए कि पता नहीं उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी शुरू करते हुए, तो फिर अगर वो ये अल्फाज कह ले, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु, तो इस सूरत में उसकी बिस्मिल्लाह जो है वो यकीनन शुमार हो जाएगी। और उसका मतलब यही है कि शुरू में भी अल्लाह का नाम जो है वो, और इसका अख्ताम या बाद में भी अल्लाह ही के नाम से सारा कुछ जो है वो होता है। तो ये भी हमारे रोज़मर्रा के मामूलात में एक अहम रोल प्ले कर सकती है ये आयत जो है, ये हदीस जो है, कि अगर कोई खाना खाने से पहले भूल जाए तो बिस्मिल्लाह पढ़ी है उसने या नहीं पढ़ी, तो ऐसी सूरत में बिस्मिल्लाह पढ़ लेना जो है वो बेहतर है। बिस्मिल्लाह अव्वलहु व आखिरहु। जी, मेरा ख्याल है यहीं पर आज हमारा अपना सबक जो है उसको रोकते हैं, इस दुआ के साथ कि हमारे समझने के लिए बहुत सारी बातें जो हैं वो आज के सबक में हमने देखी। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे के इसके मुताबिक हम अपनी इस्लाह करें, और अल्लाह ताला हमें ये भी तौफीक दे के हम दूसरों को भी इस इस्लाह की तरफ लेकर आएँ। आमीन या रब्बल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी, कुछ इजाफा अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। ये यहाँ पर चैट में है, और सुन्नत पे अमल करने की नीयत साथ ये भी दुआ करें कि अल्लाह हमारा नामा अमाल भी दाएं हाथ में अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। ये तो यकीनन हमारी दुआओं में हमेशा शामिल होना चाहिए कि दुनिया में तो जो भी हम काम करते हैं, अपनी तरफ से अच्छा काम भी करते हैं, उसमें भी बेहतरी और उसमें भी शर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। और अल्लाह ताला जो है वही है। दुनिया में तो हम दुआ मांगते हैं, लेकिन आखिरत में उस नामा अमाल हमारे उस दुनिया के उस नेक काम की कबूलियत और अल्लाह के यहाँ वो उसका जो अजर है उसके मकबूल होने का शर्फ जो है वो हमें हासिल हो जाए, ये एक बहुत बड़ी एक बात है, ये बहुत बड़ी दुआ है। तो यकीनन हमें आखिरत में भी अपना नामा अमाल जो है वो दाएं हाथ में मिलने की दुआ जो है वो ज़रूर रखनी चाहिए अपने रोज़मर्रा के मामलात में इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी, इसके साथ ही फिर हम आगे बढ़ते हैं और मस्जिद मजलिस के अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारे शफीक भाई भी हमारे साथ हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता उनका टाइमिंग जो है हमसे मैच कर रही है, तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ वक्त जैसे ही अब ये गुजरेगा तो रोज़ाना हम उनसे कुछ ना कुछ सुनेंगे। तो बिस्मिल्लाह शफीक साहब। शफीक साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, शायद आपके माइक में गड़बड़ है या कुछ। चलें, बहरहाल आज जो शफीक साहब का रब्ता जो है थोड़ा सा टेक्निकल इशू होगा कोई, तो बहरहाल शफीक साहब को हम वापस खुश आमदीद भी कहते हैं। और बल्कि शफीक साहब का जो एक मैसेज जो हमेशा उनका जुमेरात की हमारी मजलिस में होता कि जुम्मे के दिन के बारे में, कि जुम्मे के दिन में
जुम्मे के दिन को ज़ाया ना किया जाए। जुम्मे का दिन जो है छुट्टी का दिन नहीं, दर हकीकत जुम्मा का दिन हमारी इबादत का दिन है। तो जुम्मा के दिन में जितना मुमकिन हो एहतमाम के साथ सुन्नत के आदाब जो हैं उसके मुताबिक हम जुम्मा जो है वो उसको अदा करें। नमाज जुम्मा के लिए जब जाएं तो ऊंट की कुर्बानी का सवाब जो है वो हासिल करने की कोशिश करें। ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ जो है वो हम पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करें। तो जुम्मे को हम रूहानी और मजहबी एतबार से मना कर हम जब गुजारेंगे तो हमारा जो जुम्मा है उसका मकसद जो है वो पूरा होगा। तो ये शफीक साहब का मैसेज रहता है। तो आज हमें याद दहानी के तौर पर शफीक साहब की मौजूदगी ने हमें ये याद करा दिया। तो हम दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह ताला तौफीक दे कि हम ऐसे छोटे छोटे मामलात में भी अपने जो नामा अमाल हैं उनको मैक्सिमम उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो लेकर आए। जी, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासर हो। हमारे मामलात में अल्लाह ताला अपनी ख़ास मदद और ख़ास रहनुमाई और ख़ास अपना फजल करम करे दुनिया के मैटर में भी। और आखिरत में फिर अल्लाह ताला हमें अपना ख़ास फजल करम से उन लोगों में शामिल फरमाए जो कि पहले ही बैच में जन्नत में जाने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें दुनिया की ज़िंदगी में ये तौफीक अता फरमाए कि बेशुमार रिस्क जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, अल्लाह ताला हमें उनका शुक्र अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और हमें ये तौफीक अता फरमाए कि अब हम दुनिया के इस रिज्क से आखिरत को कमा सकें। आखिरत के जो अच्छा जो अंजाम है अल्लाह ताला का, उसको हम उसके हकदार हो सकें। आमीन या रब्बिल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।